والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکونوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ جیکر دین علم وچ ہوندا تاں سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو 18,000 جو عالم آہا کیوں ناگے حسین نے مردے ہو جیکر مندے بیت رسولی پانی کیوں بند کر دے ہو صادق دین دینا دا باہو جڑے سر قربانی کر دے ہو۔ میرے نہایتی واجب الاحترام معزز سامعین کرام عاشقان مصطفیٰ، مغرب کے بعد سے یہ محفل جاری و ساری ہے اور میں نے آپ کے اس جذبے کو دیکھا تو یقین جانیے کہ میرا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ امام پاک کے ساتھ محبت کا جو آپ نے ثبوت دیا ہے اور عشق کا جو ثبوت دیا ہے، مدنی منٹھار کے ساتھ عشق و محبت کا جو آپ نے ثبوت دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت دور نہیں ہے۔ اب جو زمانہ آنے والا ہے، غزوہ ہند جب شروع ہوگی تو یہی سلطانی فقیر ہیں جو گدے اٹھا کر میدان عمل میں آ جائیں گے، ہر طرح کی قربانی کے لیے انشاءاللہ تیار ہوں گے۔ مجھے آپ پر فخر ہے، مجھے آپ پر ناز ہے اور میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ نے یہ خطاب امام عالی مقام اور شہدائے کربلا کی شہادت کے حوالے سے سماعت کر لیا۔ وقت بہت بیت چکا، 12:15 کا ٹائم ہے اور میں کوشش کروں گا کہ بہت جلد اپنی گفتگو کو سمیٹوں اور پھر ہم اور آپ سب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جبہ مقدس کی زیارت بھی کریں اور جبہ پاک کا وسیلہ واسطہ دے کر اللہ سے دعا بھی مانگیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی دعا قبول فرمائے۔ آمین۔ میرے بھائیو، پیغام حسین، فکر حسین اور پیغام کربلا کیا تھا؟ توجہ ہے؟ سبحان اللہ! تھک گئے ہو نا بھائی؟ سبحان اللہ! بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ثنا خوانی بھی ہم ضرور کرتے ہیں کہ اس سے جذبہ بڑھتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ثنا نعت سننے کے بعد آپ لوگ سو جاؤ۔ اصل فکر حسین، پیغام حسین، پیغام کربلا کو سمجھنا ہے۔ کربلا نے امام علی مقام کا جانا، یہ آج کا فیصلہ نہیں تھا، اس وقت کا فیصلہ نہیں تھا، بلکہ کربلا میں پہنچنا عالم ارواح سے فیصلہ ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ! اس زمین کو امام علی مقام نے خرید لیا تھا کہ ہمارا یہاں قبرستان بنے گا، کسی اور کی زمین پہ ہماری قبر نہ بنے، قبر بنائے تو ہماری اپنی خریدی ہوئی زمین پہ بنے۔ سبحان اللہ! ثابت ہوا کہ امام پاک اس جذبے کے تحت آئے تھے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سبحان اللہ! اور پیغام کیا دے گئے؟ آپ اگر اطراف عالم میں دیکھیں کہ نکلے تو ایک ایک تھے لڑنے کے لیے، جہاد کے لیے، اور ان کے سامنے والے لرز رہے تھے۔ ادھر سے ہزاروں کا لشکر اور ادھر سے 72 ٹن۔ ان کو پتا تھا کہ اگر ہم لڑیں، ہم چاہیں تو ان کو شہید کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو یہ خوف تھا کہ یہ علی کی آل ہے،
جب میدان میں آئیں گے تو ہمیں گاجر گرو کی طرح کاٹ کے رکھ دیں گے۔ وہاں امام علی مقام کے شہزادوں نے قربانی بھی دی، شہادت کا جام بھی نوش کیا اور بہادری کے جوہر بھی دکھائے۔ پہلا پیغام یہ تھا کہ کبھی بھی قلیل بندے کثیر بندوں کو دیکھ کر ڈرے نہ۔ ایمان والے کی طاقت یہ ہے کہ آگے جتنا بڑا لشکر ہو، آپ تھوڑے بھی ہوں، آپ کا ایمان مضبوط ہے تو آپ کو کوئی فکر نہیں ہے۔ دوسری بات یہ تھی، امام پاک نے صبر کی تلقین کی، صبر کریں، اور صبر اس لیے کہ قرآن مجید میں فرمان ہوا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ سب سے بڑی چیز فکر والی یہ ہے، اللہ نے فرما دیا میں نے وقت عصر کی قسم ہے کہ انسان میں ہے، لیکن وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، لیکن ان میں سے جو حق پر قائم رہے اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کرتے رہے، سب کچھ انہیں کو نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ! کامیاب مسلمان، کامیاب انسان وہ ہیں جو کہ حق پر قائم رہے اور ثابت شاکر رہے۔ آپ نے بیویوں کو فرمایا کہ خیال کرنا اپنے سر کے بال نہ نوچنا، اپنے سر پہ تھپڑ نہ مارنا، چہروں پہ تھپڑ نہ مارنا، سینہ کو بھی نہ کرنا، بلکہ صبر سے، استقامت سے اور بڑی شان سے جب قیدی بن کے نکلے تو لوگ بھی کہیں گے ہاں واقعی یہ نسل رسول ہے۔ سبحان اللہ! یہ مولا علی کی آگ جا رہی ہے۔ آپ کی وجاہت، آپ کی شان، آپ کی بردباری، آپ کے صبر کو دیکھ کر آنے والی نسلوں کے لیے ایک سبق چلا جائے۔ میرے بھائیوں، عزیز ساتھیوں، امام پاک نے قربانی دے کر اسلام کو بھی زندہ کیا اور پوری اہل بیت کو بھی قیامت تک کے لیے مضبوط کر دیا۔ سبحان اللہ! اب آپ دیکھیں، میں نے اس دن بھی ایک بات کی تھی کہ ایک ہوتی ہے بکری، بھیڑ جس کی قربانی ہوتی ہے، تو جو ہے سبحان اللہ! بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ کبھی کسی نے کتے بلے کی قربانی کی ہے؟ نہیں۔ کتیا 7-7 8-8 بچے دیتی ہے، بلی 6-6 7-7 بچے دیتی ہے، لیکن کبھی آپ نے بلی کے پیچھے ریوڑ دیکھا؟ نہیں۔ کبھی کتی کے پیچھے ایک ریوڑ دیکھا؟ نہیں۔ ریوڑ ملتا ہے تو بکریوں کا ملتا ہے، سبحان اللہ، بھیڑوں کا ملتا ہے، جانوروں کا ملتا ہے، کیونکہ یہ پاک ہے اور پاک میں برکت ہے، نہ پاک میں برکت نہیں ہے۔ ایک حسین کا شہزادہ بچہ، اور آج پوری دنیا میں اگر دیکھیں تو سادات پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ! وجہ کیا ہے کہ وہ پاک خون تھا اور پاک خون میں برکت ہوئی۔ یزیدیوں کا کتنا بڑا لشکر تھا، ظاہر تو وہ بچ گئے تھے، ان کا لشکر بچ گیا، لیکن کوئی کہے گا میں یزید کا بیٹا ہوں؟ نہیں۔ بولو تو صحیح، ناراض کی وہ یزید کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہتے میں یزید کا بیٹا ہوں، لیکن حسین کا بیٹا ہونے کے لیے لوگ فخر کرتے ہیں، میں حسین کا بیٹا ہوں۔ میرے بھائیوں، جیسے حیات سلطان نے اپنی گفتگو جہاں پر اینڈ کی ہے، شام میں یزید کا دربار لگا ہے اور یزید کے دربار میں اپنے پرائے سارے جمع ہیں اور لٹا پھوٹا قافلہ اور اس میں گرفتار شدہ قیدی آ رہے ہیں۔ جیسے اس لائن کی جو انداز تھا وہ تو حیات سلطان نے بیان کیا، لیکن جب امام علی مقام امام حسین کا سر اقدس سامنے آیا اور حضرت بی بی زینب پاک
باپردہ اس دربار میں تشریف فرما ہوتی ہیں تو ایک مولا علی کی باندی جس کا نام فضا بی بی تھا وہ بھی موجود تھی. انہوں نے جب کٹا ہوا سر دیکھا اور قیدی شہزادیوں کو دیکھا تو چلا دے گئی. بوڑھی تھی, کمزور تھی, کہ کھڑی ہو گئی, کہتی ہے اے جزیر لعین, تو تباہ ہو جا, تو برباد ہو جا, تو نے ان شہزادوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. جب یہ بات سنی اور انہوں نے اشارہ کیا لشکریوں کو کہ اس عورتوں کو بند کرے منہ کو, اس نے کہا میں قیامت تک تمہیں پتوڑیں دیتی رہوں گی, تو برباد ہوگا, تیری نسلیں برباد ہوں گی. تو نے اہل بیت کا احترام نہیں کیا, آل رسول کا احترام نہیں کیا, تمہیں شرم نہیں آئی, آل رسول کے ساتھ یہ ظلم کیا. تو انہوں نے کہا اٹھو, یزیدیوں نے کہا ہم تمہیں قتل کریں گے. تلوار نکالی قتل کرنے کے لیے بی بی فضا کو. تو وہ چونکہ سیاہ فام تھی اور حبش تھی, کالے رنگ کے جو لوگ ہوتے ہیں, حبشی لوگ ہوتے ہیں, وہ کھڑے ہوئے, سینکڑوں کی تعداد میں کھڑے ہوئے, تلواریں میان سے نکل آئیں. انہوں نے یزیدیوں کو کہا دیکھو یہ ہمارے قبیلے کی ماں ہے, ہمارے قبیلے کی ماں کے لیے تم نے جرات کیوں کی کہ اس کو قتل کرو گے, ہم تمہیں گاجر مولی کی طرح رکھ دیں گے. اسی وقت یزید نے اشارہ کیا کہ تلواریں بند کر دو. اب اس کے لوگوں نے جب تلواریں میان میں ڈالی, اس وقت حضرت بی بی پاک کی ایک آہ نکلی, میں اس کو صدا نہیں کہوں گا, آہ نکلی, اور آہ نکلی اور رخ کیا گنبد خضرا کی طرف, مدینہ طیبہ کی طرف رخ کر کے فرماتی ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے نانا پاک دیکھو, علی دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارے سارے قافلہ لٹا پھٹا ہے, ہمارے سارے جوان شہید ہو گئے ہیں, آج ہمارے قبیلہ کوئی نہیں ہے جو ہمارے لیے تلوار نکالے کہ بی بی خاتون جنت کی بیٹی گرفتار ہو کر آئی ہے, ان کے لیے کسی کو غیرت نہیں آئی ہے, لیکن یہ فضا کے جو خاندان والے ہیں ان کو غیرت آئی اور اپنی بیوی کے لیے انہوں نے تلواریں نکال دی. یا رسول اللہ, آج آپ کی امت میں سے کوئی ایسا غیرت مند نہیں نکلا جو تیری اہل بیت کے لیے تلواریں نکالے اور میدان میں آئے, ان کے بعد سیکھ کرے. اس وقت گنبد خضرا سے آواز آتا ہے سبحان اللہ, اے زینب پریشان نہ ہو, ساری امت رسول جو ہے وہ شہدائے کربلا کے لیے ان کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہو جائے. آج تک دیکھیے پوری دنیا میں اگر پیغام چل رہا ہے تو امام علی مقام امام حسین کا چل رہا ہے. یہ امتی ہے جو بھی سمجھتا ہے کہ حسین حق پر ہے اور ہم حسین کے غلام ہیں, حسین کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, ہاتھ بھی کھڑے کرو اور اپنے موبائلوں کو کوئی روشنی بھی جگاؤ, موبائلوں کی لائٹیں لگا کر بتاؤ کہ یہ حسینی لشکر ہے, یہ حسینی غلام ہے جو امام علی مقام امام حسین کے لشکر کے لیے حاضر ہیں. اور جب بھی آواز آئے گی, جب بھی حکم آئے گا کہ ہمیں کرنا ہے اور امام علی مقام امام حسین کے لیے اور نبی معظم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ ناموس رسالت کے لیے ہمیں نکلنا پڑے گا تو ہم باہر نکل آئیں گے. بولو حق یا حسین, حق یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. میرے بھائیوں, عزیز ساتھیوں, حضرت سلطان العارفین سخی سلطان باہو نے جو پیغام دیا وہ محبت کا, لیکن آپس میں تو محبت رکھو, اہل بیت کے ساتھ بھی والہانہ محبت رکھو. کہ آپ نے اپنی لائف میں اپنی زندگی میں امام پاک کا عرس شروع کیا, 1 محرم سے 10 محرم تک چل رہا ہے, اور طریقہ بھی بتا دیا کہ حسین نے پیٹنے سے منع کیا, حسین نے رونے سے منع کیا, حسین نے سینہ خوبی سے منع فرمایا, حسین نے سر میں مٹی ڈالنے سے منع فرمایا. لہذا حسین نے کردار کیا ادا کیا, حسین نے نماز پڑھی, سبحان اللہ, حسین نے نماز پڑھی, شہادت کا جام نوش کیا تو نماز کی حالت میں.
حسین کے سر مقدس نیزے پر سوار ہے اور قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ حسین نے قرآن پڑھ کے بتایا، اے میرے نانا کی امت، اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو قرآن سے دل لگا لو، قرآن پڑھنا شروع کر دو۔ قرآن پڑھو گے تو حسین تمہارے قریب آ جائے گا، نماز پڑھو گے تو اللہ کے نبی اور اللہ کے محبوب بندے آپ کے قریب آ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ پیغام کربلا تھا جو کہ آپ تک پہنچا ہے۔ میرے بھائیوں، عزیز ساتھیوں، کتنے 10 دن گزر گئے، پتہ نہیں چلا، محفلیں جاری رہی، لوگ آتے رہے جاتے رہے، آستانے میخانے کھلے رہے اور امام پاک کی شان بیان ہوتی رہی۔ اب کل ختم پاک ہوگا اور یہی قافلے واپس اپنے اپنے گھروں کو رواں دواں ہوں گے، لیکن وہاں جا کر یہ نہ بھولنا کہ ہم وہاں سے گفٹ تحفہ کیا لائے ہیں، مرشد کے دربار سے تحفہ کیا لائے ہیں۔ مرشد کے دربار سے تحفہ لے جاؤ، امام حسین کی نماز لے کے جاؤ، امام حسین کے قرآن کی تلاوتیں لے کر جاؤ، امام حسین اور شہدائے کربلا اور اہل بیت اطہار کا صبر ساتھ لے کر جاؤ۔ اور صبر کرنے والا ہمیشہ کامیاب رہتا ہے اور پہل کرنے والا ہمیشہ ناکام رہتا ہے۔ میرے ساتھیوں، عزیز دوستوں، جماعت الصالحین اسی مشن پہ کام کر رہی ہے اور جماعت الصالحین نے الحمدللہ اس میں کافی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ لیکن آج زمانے میں کوئی نبی کے در کا دشمن ہے، کوئی نبی کے گھر کا دشمن ہے۔ آپ اہل سنت وہ ہو جو نبی کے در کے بھی غلام ہو، گھر کے بھی غلام ہو، صحابہ کے بھی غلام ہیں، ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں۔ اللہ آپ کی اس محبت کو کامیاب رکھے۔ جماعت الصالحین نے 450 کے لگ بھگ مساجد اور مدارس تعمیر کی ہیں اور درس ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جب آؤ تو یہاں پر قرآن پاک پڑھ کے لاؤ، اور الحمدللہ سینکڑوں ختم قرآن پاک کے اور درود پاک اور ذکر الہی کے سینکڑوں ختم ہم تک پہنچے ہیں۔ سندھی میں گل ہے نا، عام طور پہ چھا تھیندو آ مہمان اگر کہیں جی گھر میں ہک بھی ہلیو ونے تو 10 دفعہ سوچیندو ہلے مہمان آئے ہوا ہانے چھا تھی ادا اتنی کہ بہاری نم کیے، کھارائی نم کیے، اٹھائی نم کیے، چھا تھیندو کی نظام ہلدو، وری پانچو ٹائم بھی دیا، انہی سا پابند بھی رہا، اٹھ دے وہدے انہی سا گھڑ ہو جاں، مہمان آئے نا چھا کندوں۔ مہمان جو آ جائے گھر میں تو بندہ پریشان ہوتا ہے، یار اس مہمان کے ساتھ میں کیسے نبھاؤں گا۔ لیکن دیکھو یہ سخی سلطان کا فیض ہے، ایک مہمان نہیں، ہزاروں مہمان آتے ہیں اور ہمارا دل کے دیالہ مخلوق تھوڑی ہے اور بھیج دے، اور آئے، کیونکہ امام پاک کی یاد میں آ رہے ہیں، امام کی محبت میں آ رہے ہیں۔ پھر یہی ہوتا ہے کہ جب اکٹھے مل کے ہم بیٹھتے ہیں تو محبتیں بڑھتی ہیں، پیار میں اضافہ ہوتا ہے، عشق حسین میں اضافہ ہوتا ہے، عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہ ٹھیک ہے جو دال ہے، ساگ ہے، جو کچھ بھی ہے اکٹھے کھاتے ہیں، اس میں برکت بھی ہے، اس میں محبت بھی ہے، اس میں سچائی بھی ہے۔ آپ بے شک 1 مہینہ رہ جاؤ، میں تنگ نہیں ہوں گا، مجھے خوشی ہوگی، آپ اپنا نصیب لے کے آتے ہو۔ میرے بھائیوں، خدا را آپ لوگ آپ کا ہے، کس کا ہے؟ ہمارا ہے۔ کس کا ہے؟ ہمارا ہے، آپ کا ہے۔ اور اس مرکز کے لیے آپ کو فکر مند رہنا ہے، اور مرشد جو رہبری کرتے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کو نماز کی، قرآن کی تلقین دیں، اور حقیقت یہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو مدرسے بنانے کی تلقین کرتے ہیں، مساجد تعمیر کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ جو بھی سلطانی فقیر ہو اس کی قرآن کے ساتھ محبت ہو، اس
کہ اہل بیت کے ساتھ محبت ہو، پھر پتہ چلتا ہے نماز کے ساتھ محبت ہو، پھر پتہ چلتا ہے یہ سچا مسلمان ہے اور سلطانی فقیر ہے۔ اس لیے یہاں پر جو ابھی مدرسہ قائم ہو رہا ہے، اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ خواتین کا بچیوں کا مدرسہ بھی ہم یہاں بنا رہے ہیں، تاکہ اسی آستانے پہ بچیوں کا مدرسہ بھی ملے، بچوں کا مدرسہ بھی ملے، اور یہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ ہم خطبہ اور علماء کورس بھی کروائیں گے، اور جتنے بھی پڑھے لکھے نوجوان ہوں گے میٹرک پاس، ان کو ہم باقاعدہ 1 سال کے اندر بہترین خطیب بنائیں گے، بہترین خطیب جا کے نمازیں بھی پڑھائے، تقریریں بھی کرے اور مساجد کو آباد کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم حق بہو میگزین کا اجرا اسی مہینے ہی کر رہے ہیں، اور آپ اپنے اپنے نام لکھائیں، اور حق بہو رسالہ جو ہے میگزین وہ آپ وصول کریں، تاکہ آپ تک وہ رسالہ پہنچے، اور وہ پیغام باہو، پیغام حسین آپ تک آئے، اور آپ آگے دنیا تک پہنچائیں۔ اور ہم نے سوچا ہے کہ آج کے مہنگائی کے دور میں بہت زیادہ اگر نہ بھی ہوا تو کم از کم اتنا ہو کہ جتنا خرچ ہو اور اتنا ہی اس میں وصول کیا جائے، اور یہ رسالے چھپتے رہے تو 100 روپیہ ہدیہ رسالے کا رکھا جائے گا۔ رسالہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا ہے، آپ وہ بھی ضرور وصول کریں، اور حضور سخی سلطان العارفین سلطان باہو کے پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ روحانی اجتماع کیا ہے؟ سنیں کبھی؟ سنا ہے یا دیکھا ہے؟ کتنے لوگوں نے دیکھا ہے؟ مختصر لوگ ہیں، باقی غریب پنجاب والے ادھر جاتے ہی نہیں ہے نا۔ ماشاءاللہ روحانی اجتماع میں 1,00,000 1.5 لاکھ کبھی 2 لاکھ بھی لوگ آتے ہیں، بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ اور اس سال انشاءاللہ 11 فروری کو، کون سی تاریخ ہے؟ 11 فروری 2023 کو انشاءاللہ تعالی استا محمد شہر میں عظیم الشان روحانی اجتماع ہوگا، جس میں 2 لاکھ بندے شامل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ کا پروگرام تو نہیں ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ آنا ہے؟ آنا ہے؟ آج سے تاریخ نوٹ کریں، اور آپ باقاعدہ میسیجز آج سے ہی ایک دوسرے کو بھیجنا شروع کر دیں، چلو چلو اجتماع، چلو عظیم الشان روحانی اجتماع۔ تیاریاں کریں، اپنے دوستوں کو ساتھ لیں اور روحانی اجتماع کو کامیاب کریں، یہی آپ کی کامیابی ہے۔ پھر لوگ کہتے نہیں ہم لوگ صرف فیس بک پر دیکھتے ہیں، اور تو اس کے دن کا ریکارڈ جماعت الصالحین کا، تو بھائیو الحمدللہ پروفیسر محمد علی صاحب نے ویب سائٹ جماعتالصالحین.com جماعت الصالحین کے نام سے جماعتالصالحین.com جماعتالصالحین.com سب سے آنے تھی گئے ہو سب لائق میں لیا کو جاوے نہ ہوئے موبائل حرمان تو زیفان کو بھی آسا جماعتالصالحین.com یہ ویب سائٹ ہے جماعت الصالحین کی۔ آج سے ہی آپ چیک کریں، ویب سائٹ کھولیں اور روزانہ 1 دفعہ ویب سائٹ کو دیکھا کریں، تاکہ اس میں آپ کو بہت سارا ریکارڈ ملے گا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جتنی بھی کتابیں ہیں ساری اس میں ڈاؤن لوگ کیا جماعتالصالحین.com جماعتالصالحین لکھیں گے اور ڈاٹ دے کے قوم لکھ دیں گے، COM قوم لکھیں گے تو وہ فوری طور پر ویب سائٹ کھل جائے گی، اور اس میں آپ نے جو دیکھنا ہے، جلسہ دیکھنا ہے، تقریر دیکھنی ہے، محفل دیکھنی ہے، یا کتاب پڑھنی ہے، اپنے سلطان العارفین کے حالات پڑھنے ہیں، سلطان العارفین کی اولاد کے حالات پڑھنے ہیں، سب کچھ آپ کو وہاں سے مل جائے گا۔ اور پھر آپ اپنی طرف سے بھی وہ پیغامات اسی ویب سائٹ میں دیا کریں،
تاکہ پتہ چلے کہ اتنے لوگ اس کے ساتھ نسبت رکھنے والے ہیں اور تعلق رکھنے والے ہیں۔ یہ سلسلہ آگے بڑھانے والا ہے جو ہم نے اور آپ نے آپس میں مل کے چلانا ہے۔ ہمارے مرکز کے اس میں 2 پیج ہیں، فیس بک کے اور صاحبزادہ پیر خالد سلطان اور جماعت الصالحین پاکستان کے نام سے، ان کو بھی آپ ضرور دیکھا کریں اور اس کے مطابق آپ ان کو شیئر بھی کریں۔ اچھا، جو بھی اچھا پیغام آپ کا آئے فوری شیئر کر کے دوسرے دوستوں تک پہنچائیں۔ یہ میسج ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھتا رہے گا، یہ محبت کا پیغام ہے، آگے بڑھے گا، اور اس کو ہم نے آپس میں مل کے تقویت دینی ہے۔ اور اللہ پاک کا فضل ہے کہ جماعت الصالحین کہ اب انشاءاللہ تعالی ہم ایکشن کے لیے پبلیکیشن الصالحین پبلیکیشن کا بھی انشاءاللہ تعالی آغاز کر رہے ہیں، تاکہ جتنی بھی حضور بادشاہ سلطان کی کتابیں ہیں ان کو بھی ہم باضابطہ طور پہ پرنٹ کر کے جماعت الصالحین کی طرف سے ہم لوگوں میں تقسیم کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین مبین کے ساتھ وابستگی میں رکھے اور حضور کی سچی محبت عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، حضرت فیض سلطان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سالانہ عرس 29 مارچ کو ہوتا ہے اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا، چاہے رمضان ہو چاہے جیسا بھی سیزن ہو اسی میں ہوگا، اور آپ تمام احباب نے اس میں بھی شرکت کرنی ہے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم نے آقا دو عالم نور مجسم جان کائنات جانے جانان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جبہ مقدس کی زیارت بھی کرنی ہے، اور زیارت کریں، لنگر بھی کھائیں، اور